Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's our lesson for class 12th, subject political science, and topic is Congress at state level. تو آپ نے پڑھا ہے کہ جب 1952 57 اور 62 میں الیکشن جنرل الیکشنز ہو گئے اور تینوں الیکشن ہو گئے جو کانگریس جو تھی کانگریس کی جیت تھی. لیکن اس کے باوجود اب دیکھنا ہے کہ کانگریس اسٹیٹ لیول پر کانگریس کی کیا پوزیشن تھی. دا لانگ ڈراؤن ایکسپیرئنس آف موبلائزنگ پیپل, جو کافی ایکسپیرئنس موبلائزنگ تغیر پذیر ہو گئی. یعنی آزادی کے بعد جب الیکشنز ہو گئے, جب کانسٹیٹیوشن فریم ہو گئی, اس کے بعد جو الیکشنز ہو گئے, تو اس سے جو چینج آ گئی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن, پولیٹیکل نمائندے جو سیاسی نمائندے اینڈ آپریشن آف پولیٹیکل پارٹیز, جو آپریشن ہو گیا, عمل ہو گیا پولیٹیکل پارٹیز کا, جو آپریشن شروع ہو گیا, ہیلپڈ ان ایولیوشن آف اے اسٹڈی پارٹی سسٹم. آپ تو کیا ہو گیا, اسے ارتقا ہو گئی, ایولیوشن ارتقا ہو گیا کس کا, اسٹڈی پارٹی سسٹم. تو اسے کیا ارتقا ہو گیا, مضبوط ایک پارٹی سسٹم شروع ہو گیا, ایولیوشن ہو گیا ارتقا, پارٹیوں دن بدن بڑھنے لگی. تو مضبوطی کے ساتھ جو دن بدن پارٹیوں کا زیادہ زیادہ ہونے لگی آفٹر انڈیپینڈنس کے بعد, آزادی کے بعد. بفور انڈیپینڈنس سیورل پارٹیز ہیڈ بین فارمڈ, لیکن جو آزادی جو تھی, آزادی سے پہلے کچھ پارٹیز بنائی گئی تھی. دیز انکلوڈیڈ, وہ کیا کیا تھی, جسٹس پارٹی تھی 1917 میں, اس کے بعد تھا ہندو مہاسبھا تھی 1925 میں, اسی طرح تھا شرمنی اکالی دل جو تھا 1921 میں تھا, اسی طرح نیشنل کانفرنس 1932 میں تھا, یونینسٹ پارٹی جو تھی 1936 میں تھی, اور 6 جو ہے کمیونسٹ پارٹی تھی 1925 میں تھی, اسی طرح کانگریس سوشلسٹ پارٹی 1935 میں تھی, 8 فارورڈ بلاک 1939 میں تھی, ریولیوشنری سوشلسٹ پارٹی جو تھی 1940 میں تھی, ریڈیکل ڈیموکریٹک پارٹی 1940 میں تھی, شیڈولڈ کاسٹ فیڈریشن 1940 میں تھی, اور 12 تھی مسلم لیگ 1905 میں تھی. یہ پارٹیاں جو تھی یہ تھی بفور انڈیپینڈنس, یعنی آزادی سے پہلے تھی. All these parties drew their inspiration from European methods of code and conduct. یہ جو پارٹیاں تھیں انہوں نے کیا کیا, انسپائریشن جو تھی انہوں نے کہاں سے انسپائریشن حاصل کی, انہوں نے انسپائریشن حاصل کی کہاں سے, جو یورپین میتھڈ سے. کوڈ اینڈ کنڈکٹ ہو گیا, جو کوڈ اینڈ کنڈکٹ ہو گیا, کوڈ ہو گیا مجموعہ قوانین, کنڈکٹ ہو گیا طرز عمل. یعنی جو پارٹیاں تھیں انہوں نے اپنی جو انسپائریشن تھی وہ یورپین میتھڈ سے حاصل کی, کوڈ آف کنڈکٹ سے. آف آل دیز کانگریس واز اولڈسٹ پارٹی ان ایشیا, جو کانگریس جو تھی وہ سب سے اولڈسٹ پارٹی تھی ایشیا میں. دا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا CPI واز ڈومیننٹ ان انڈیا بفور انڈیپینڈنس. جو تھا یہ تھی کمیونسٹ پارٹی, یہ بھی ہندوستان میں آزادی سے پہلے تھی, ڈومیننٹ اس کا آزادی سے پہلے شروع ہوا تھا. اینڈ واز سیٹ اپ بفور مینی ادر ایشین کمیونسٹ پارٹی, جو بہت سی ایشین کمیونسٹ پارٹی ان سے پہلے اس کی CPI جو تھی, CPI کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا. دا سوشلسٹ آلسو ہیڈ دیئر کلیم اینڈ دیئر لیگیسی ان کلیمڈ بائی مینی پارٹیز ایون ٹوڈے. اور جو سوشلسٹ پارٹی جو تھی یہ بھی پہلے سے ہی وجود میں آئی تھی, سوشلسٹ پارٹی کلیم مینی پارٹی ایون ٹوڈے. دا SAD-RSP نیشنل کانفرنس ایون کیپچرڈ پاور ایٹ اسٹیٹ لیول.
یہ جو تھی SDA جو تھی RSP جو تھی نیشنل کانفرنس جو تھی انہوں نے کیپچر کیا تھا پاورز ایٹ اسٹیٹ لیول پر انہوں نے کیپچر کیا تھا کن کو پاورز کو اسٹیٹ لیول انہوں نے کیپچر کیا پاور ایٹ اسٹیٹ لیول اچھا جورنگ اور آفٹر 1960 پر تو انہوں نے اس پر جو تھا یہ انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے کیپچر کیا تھا پاور ایٹ اسٹیٹ لیول پر کیا تھا. In 1952 میں there were 53 پولیٹیکل پارٹیز جو 1952 جو تھا اس وقت کتنی پارٹیاں تھی 53 پولیٹیکل پارٹیز تھی which competed for power جو کمپیٹ کرتی تھی کس کے لیے کمپیٹ کرتے تھے پاور کے لیے وہ کمپیٹ کریں مقابلے میں حصہ لینا وہ مقابلے میں حصہ لیتے تھے 53 پارٹیز تھی. many of these parties declined ان میں سے کچھ پارٹیاں ایسی تھی جو زوال پذیر ہو گئی ڈکلائنڈ زوال ان کو آ گیا لیٹر جو کچھ پارٹیاں ایسی جن کو بعد میں زوال آ گیا اور appeared in a new reincarnation یا تو نئے جو reincarnation میں انہوں نے پھر جنم لیا یعنی کیا reincarnation means عقیدہ تناسخ یعنی پہلے وہ ایک پارٹی کے ساتھ پھر انہیں نئی پارٹی بنائی اس کو بولتے ہیں ری انکارنیشن. ایٹ اسٹیٹ لیول کانگریس 10 ہیڈ ان ایون ڈومیننس. اچھا جو کانگریس جو تھی اسٹیٹ لیول پر کیا تھی ان کو ان کم تھی نہ کافی ڈومیننس تھی غلبہ تھا کم ان کو بہت کم غلبہ تھا ڈیو ٹو ایگزسٹینس آف سو مینی پارٹیز اسی وجہ سے تاکہ بہت سی پارٹی اس کے بعد بن گئی موسٹ آف وچ ویئر ریجنل کچھ پارٹیاں ان میں ریجنل پارٹیز تھی ریجنوں کی پارٹی تھی علاقائی پارٹی تھی ریجنل پارٹی تھی. ان مدراس کانگریس پارٹی کوڈ ناٹ ان مدراس میں کانگریس پارٹی کوڈ ناٹ سیو اٹس گورنمنٹ جو مدراس جو تھا وہاں جو کانگریس گورنمنٹ جو تھی اس نے اپنے گورنمنٹ کو نہیں بچا سکے ڈیو ٹو سپریشن آف آندھرا پردیش کی وجہ سے اس کو سپریشن ہو گئی آندھرا پردیش اس سے الگ ہو گیا. However اس کے باوجود ان 1954 میں CPI کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا گورنمنٹ واز براٹ ڈاؤن leading to implementation of president's rule. 1954 میں جو CPM کی گورنمنٹ تھی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی گورنمنٹ جو تھی اس کو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کو ڈاؤن کیا گرایا امپلیمنٹیشن لاگو جب انہوں نے کیا پریزیڈنٹس رول جب انہوں نے ادھر وہاں پریزیڈنٹس رول لاگو کیا فریش الیکشنز had to be held after اس کے بعد فریش الیکشنز ہو گئے دا 1954 اسمبلی الیکشنز جو 1954 کے جو الیکشنز تھے ان ٹریونکور کوچین ٹیپسو مینز پٹیالہ اینڈ ایسٹ پنجاب اسٹیٹس یونین جو ہے پٹیالہ ایسٹ پنجاب اسٹیٹس یونین اینڈ آندھرا ایز کانگریس could not maintain majority جو یہ جو علاقے جو تھے ٹریونکور تھا کوچین ٹیپسو جو تھا آندھرا جو تھا جہاں جو کانگریس جو تھا کانگریس نے وہاں میجارٹی حاصل نہیں کی اکثریت حاصل نہیں کی. لیٹر دو کانگریس گاٹ ایبسلیوٹ میجارٹی ان ٹیپسو لاسٹ پر انہیں جو کانگریس تھا انہوں نے کہاں جو یہ تھا جو پٹیالہ اینڈ ایسٹ پنجاب اسٹیٹس یونین جو ہے وہاں اس نے میجارٹی حاصل کی اینڈ اٹ چکڈ اور اس نے کیا کیا اس نے چک کیا روکا اٹ چکڈ کمیونسٹس ان آندھرا پردیش اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے کوشش کی جو یہ تھے یہ جو تھے یہ کمیونسٹ ان کے لیے انہوں نے رکاوٹیں پیدا کی آندھرا پردیش میں. اٹ فیل ٹو ون ٹریونکور اور وہ فیل ہو گئے کہاں الیکشن جیتنے میں ان ٹریونکور میں کوچین ٹو ریٹین کرنے کے لیے ریٹین ہو گیا رکھنا ہاتھ سے جانے نہ دینا ٹو ریٹین
इट उसको हाथ से जाने नहीं देने, उसको हाथ से न जाने दिया, एंड स्टॉप कम्युनिस्ट, और उन्हें स्टॉप कम्युनिस्ट को स्टॉप किया। इट फॉर्मड ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये पार्टी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी, इसको रिटेन हो गया, हाथ से जाने नहीं दे दिया, तो उसको क्या किया और स्टॉप किया कम्युनिस्टों को। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, इट फॉर्म माइनॉरिटी, उन्होंने एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को तश्कील दिया विथ पराजा सोशलिस्ट, उसको रखा उन्होंने पराजा सोशलिस्ट पार्टी, PSP, पराजा सोशलिस्ट पार्टी। पराजा सोशलिस्ट पार्टी स्टेट इन पावर टिल 1956। ये जो पराजा सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसको पावर में रह गई कहाँ तक, 1956 तक। व्हेन एज ए रिजल्ट ऑफ स्टार्ट रीऑर्गेनाइजेशन, तो क्या हो गया, व्हेन उस वक्त क्या हो गया, उस वक्त ये हो गया जो स्टेट का था, व्हेन एज ए रिजल्ट, उसका क्या रिजल्ट निकला कि स्टेट, व्हेन ए रिजल्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, तो स्टेट में रीऑर्गेनाइजेशन शुरू होने, तंजीम नव शुरू होने लगा, तंजीम नव स्टेट। अच्छा, तो क्या होगा जब स्टेट रीऑर्गेनाइज शुरू हो गया, अच्छा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट नेम बिकेम केरला, तो उसका नाम केरला रखा गया, एंड फ्रेश इलेक्शंस वर हेल्ड, अब फ्रेश इलेक्शन शुरू होने लगे इन 1957। तो जो 1957 में क्या हो गया, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइज, जब जबान पर बोली पर रीऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया, तंजीम नव शुरू हो गया ऑफ स्टेट, जब स्टेट्स का तंजीम नव शुरू हो गया, ऑर्गेनाइजेशन और लिंग्विस्टिक बेस पर शुरू होने लगा, लेड टू द सेपरेशन ऑफ, उससे क्या हो गया, तेलुगु स्पीकिंग, जो तेलुगु स्पीकिंग थे एरियाज ऑफ मद्रास, मद्रास जो थे तेलुगु स्पीकिंग, एज आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु स्पीकिंग ऑफ मद्रास के जो एरिया थे एज आंध्र प्रदेश जो है, लाइक वाइज इसी तरह मालाबार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास, मालाबार को भी मद्रास से सेपरेट किया गया। इट हेल्प्ड कांग्रेस, इससे क्या हो गया, कांग्रेस को हेल्प मिल गई टू गेट मेजॉरिटी इन दी सीटें। तो इससे क्या हो गया, जब ये शुरू हो गया लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, तो उसकी वजह से जो कांग्रेस जो था, कांग्रेस को इससे हेल्प हो गया, तो उसने क्या किया, कांग्रेस गेट मेजॉरिटी जो थी, जो कांग्रेस ने मेजॉरिटी हासिल की इन स्टेट में, कांग्रेस ने मेजॉरिटी अक्सर हासिल की। हाउएवर इट फेल टू डू सो इन उड़ीसा एंड केरला, जो उड़ीसा जो था और केरला जो था वहाँ वो इसमें कामयाब नहीं, कांग्रेस वहाँ इसमें कामयाब नहीं हो गए। 10 वाइल कांग्रेस डोमिनेटेड एट नेशनल लेवल, अगर हम ये कहते हैं जो कांग्रेस जो है, अगर उसने क्या किया, डोमिनेटेड एट नेशनल लेवल, अगर उन्हें डोमिनेशन की, गलबा हासिल रखा नेशनल लेवल पर, इट इज डोमिनेंस एट स्टेट लेवल, लेकिन इसकी जो डोमिनेंस थी स्टेट लेवल पर वाज अनइवन, वो नाकाफी थी। अगर उसने नेशनल लेवल पर डोमिनेट किया, वाइल डोमिनेटेड नेशनल लेवल, अगर उसने डोमिनेटेड की, वाज डोमिनेटेड एट नेशनल लेवल, अगर उसने डोमिनेट किया नेशनल लेवल पर, लेकिन इट इज डोमिनेंस एट स्टेट लेवल वाज, लेकिन इसकी जो डोमिनेंस थी, जो गलबा था स्टेट लेवल पर, वो बहुत कम था। एंड शेकी, और शेकी था, शेकी हो गया गैर मुस्तकम था इसका स्टेट लेवल पर, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ, ये कैसे हो गया, इसकी जो ये अनइवन कैसे हो गई, इसकी स्टेट लेवल पर डोमिनेंस कैसे इसकी कम हो गई अनइवन इन स्टेट लेवल, वो किस वजह से हो गया, क्योंकि जो लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो ज़्यादा पार्टियों की तादाद ज़्यादा होने लगी, तो उसकी वजह से जो कांग्रेस था उनकी जो स्टेट लेवल पर जो पोजीशन थी, तो वो अनइवन रह गई एंड शेकी ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर, जब ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज वजूद में आ गई। टुडे इज लेसन for class 12 is completed. Thank you so much.